إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کیونکہ تم سب نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے. وہ روز قیامت تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں پوری طرح باخبر کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے رمضان کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے افراد ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اب نہیں ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو شاید اب ہوں اور رمضان میں نہ ہوں. کوئی 1 دن پہلے چلا جائے، کوئی 2 دن پہلے چلا جائے، کوئی 3-4 دن پہلے چلا جائے، ہوتا ہے. لیکن اگر ہم آج ہی یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں، نیت بنا لیں اور ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے رمضان میں یہ اعمال کرنے ہیں، موقع مل جائے تو اس اللہ کی رحمت ہے، اگر نہ بھی ملے تو ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے کہ انسان اگر نیکی کا ارادہ ہی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کا بھی اس کو ثواب عطا کرتے. اور اگر نیکی کا موقع مل جائے اور وہ عمل کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب عطا کرتے. تو دنیا کے اندر ہر ذی شعور انسان وقت آنے سے پہلے اس کی پلاننگ کرتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم یہ کام کیسے کریں. مثال ہے، شادی کا موقع ہی ہوتا ہے تو تمام انسان، امیر ہو غریب ہو، ہر انسان اپنی اپنی طاقت کے مطابق شادی والے دن سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے. لباس تیار ہوتے ہیں، جوتے خریدے جاتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے اور سارے معاملات، انتظامات پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آواز نہیں اونچی کرنی یار، تھوڑی تھوڑی. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی رمضان کے آتے ہی کچھ انتظامات کر دیتے ہیں، اور ہم سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ انسان بھی خود اپنے آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے تیار کر لے. آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء.
جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ انتظام ہے۔ دوسری روایت میں ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، یہ بھی اس کے آغاز ہے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے بعد رحمت کے، اور رحمت کے بعد جنت کے سارے دروازے۔ لم یغلق منہا باب، 8 دروازے جنت کے ایک بھی بند نہیں ہوتا، سارے کھول دیے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اس کے ساتھ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے سارے دروازے بند۔ لم یفتح منہا باب، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا ہے، یہ خاص انتظام ہے۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور جہنم کی طرف کھینچنے والے سارے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، اور سرکش جنات جو انسانوں کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت کر دی، آسمان کے دروازے کھل گئے، رحمت کے کھل گئے، رحمت کی برسات شروع ہو گئی، جنت کے سارے دروازے کھل گئے، اور رکاوٹ ڈالنے والے سارے شیاطین کو پکڑ کے جکڑ دیا اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ یوں سمجھے تمہارے لیے جنت کے روڈ کو صاف کر دیا، ساری ٹریفک کو ہٹا دیا گیا، سارے سپیڈ بریکر کو ختم کر دیا گیا، اور سامنے جنت کے دروازے کھول دیے، آسمان کے کھول کر رحمت برسا کے تمہارے لیے اپنی آسانیاں پیدا کر دی، اور فرمایا جتنے ساری رکاوٹیں تھی وہ ساری ختم کر دی، اور ایک فرشتے کو لگا دیا، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، اور وہ ندا لگا رہا ہے، آواز دے رہا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کو تلاش کرنے والے آجا، تیرے راستے آسان، جنت کے دروازے کھلے، تیری ساری رکاوٹیں ختم، اقبل آجا، تیرا موسم آ گیا، تیری پسند کا موسم آ گیا، اللہ کی رحمت کی برسات آ گئی، آجا، اور ساری نیکیاں سمیت، اور سامنے دیکھ جنت کے دروازے کھل کے میرے اللہ تیری جنت کا سامان پیدا کر رہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہ کو تلاش کرنے والے، دن رات گناہ کی سوچ میں ڈوبنے والے، دن رات گناہ کے بارے میں پلاننگ کرنے والے، اب تو رک جا، اب تو شیاطین کو جکڑ دیا گیا، جنات کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میرا رب نہیں چاہتا کہ تو جہنم کی طرف جائے، تو دوڑ بھی لگائے تو دروازے تو بند ہیں، تو آنا بھی چاہے تو جنات تو جکڑ دیے گئے۔ اب تو ایسا کر، اس کام سے باز آ جا اور آ کے جنت کے راستے پہ چل، وہ راستہ تیرے لیے آسان کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی خاص عمل کیا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں اور رحمتیں فرمائی۔ اب خوش قسمت ہے وہ انسان جو خالی سڑک پہ چل کے سیدھا جنت میں پہنچ جائے، آسان راستوں میں چل کے، اور بد قسمت ہے وہ انسان جو اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھائے۔ معروف روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین 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 کہا تھا۔ صحابہ نے درس کے بعد، خطبے کے بعد پوچھا، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کوئی عمل فضول تو کرتے ہی نہیں، بیکار یا زائد تو کرتے ہی نہیں، لیکن آپ کے آمین 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 کی صدا ہمارے کانوں میں پڑی، تو آپ نے آمین کیوں کہا تھا؟
آمین تو کسی دعا یا بد دعا پہ ہوتا ہے، تو دعا یا بد دعا تو کسی نے کی نہیں، آپ نے آمین کہا، ہمیں سنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر 3 بد دعائیں کی تھی۔ ایک بد دعا اس آدمی کے لیے تھی کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر میں ہو اور وہ مرد یا عورت اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں کماتا، ایسے آدمی کبھی ستیہ ناس ہو کے رہ جائے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ ہاں واقعتاً وہ اس لائق ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اور دوسرا وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے اور آگے وہ درود نہ پڑے، اس کے پاس وقت نہ ہو، اس کی زبان حرکت میں نہ آئے، اس کے دل میں ایمان اور محبت نہ ہو، ایسا آدمی بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ اگر میری ساری زندگی اس امت کی خاطر روتے ہوئے گزر گئی اور یہ میرے نام پر درود بھی نہ پڑھ سکے، اس کی بھی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہہ دیا۔ اور تیسرا، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان کی رحمتیں بھی نہ سمیٹی، جنت کے راستے پہ نہ چلا، رمضان کے مہینے میں اس کی شرارتیں ختم نہ ہوئیں، اس کے گناہوں کو لگام نہ ڈالی گئی، اس کے گناہوں کو چھوڑا نہ گیا، پھر یاد رکھے یہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ بد دعا جبریل نے کی اور آمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات کہ آپ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے دنیا پہ آتے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا نا، جبریل ذرا کبھی کبھی ذرا جلدی آ جایا کر، تیری ملاقات کو تاخیر ہو جائے تو میں تجھے ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہوں۔ تو آسمان سے قرآن اترا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے اپنی مرضی سے زمین پہ آیا نہیں کرتے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اگر وہاں آئے تو کس کی مرضی سے آئے؟ اللہ کی مرضی سے، اللہ نے بھیجا۔ گویا کہ میرے اللہ بھی چاہ رہے تھے ایسے آدمی کے لیے بد دعا جبرائیل کرے اور آمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، جن کے بارے میں یہ دونوں ہستیاں مل جائیں، پھر اس کو تباہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، صحابہ کے ایمان کی گواہی ہے۔ اب دیکھیں، صحابہ نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو عقل پر نہیں مانا۔ عقل کے اعتبار سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پیغمبر علیہ السلام وہاں آمین کے سب کو سن جائے اور جبریل بد دعا کرے اور کسی کو نہ سنے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، آقا جبریل کی آواز تو آئی نہیں، وہ دکھائی تو دیے نہیں، عقل تو مانتی نہیں، آپ بولے ہیں تو ہمیں سنائی دیا ہے، لیکن جبریل کی بد دعا ہمیں سنائی نہیں دی۔ نہیں، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا، عقل میں آئے نہ آئے، دل میں آئے نہ آئے، سائنس مانے نہ مانے، دنیا مانے نہ مانے، اگر نبوت کی زبان نے کہہ دیا سو حق کہا، سو سچ کہا، جو کہا سو سچ کہا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو بدقسمت ہے وہ انسان جو اس موسم سے فائدہ نہ اٹھائے، اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائے۔ اب ہم نے فائدہ کیا اٹھانا ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ کوئی مسلمان بھی اس کو روزے کی چھوٹ نہیں ہے۔ صحت مند ہے تو خود رکھے گا، بیمار ہے تو 2 صورتیں ہیں، اگر تو وقتی بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، لیکن جب صحت مند ہوگا تب رکھنا فرض ہے۔ اور اگر ایسا بیمار ہے کہ جس کے صحت مند ہونے کی اب امید ختم ہو گئی، ایسی بیماری کہ صحت مند ہونے کی امید ختم ہو گئی، اب وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے گا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگ اس کے اوپر یہ الفاظ بولتے ہیں، اپنا روزہ کسی کو رکھانا ہے، میں اپنے روزے رکھوا رہا ہوں۔ تو یہ روزہ کسی کو نہیں رکھوایا جاتا، روزے کا فدیہ دینا ہے۔
روزہ کوئی بھی آپ کے حصے کا نہیں رکھے گا. دیکھیں نا، ایک آدمی ایک وقت میں 2 روزے رکھ سکتا ہے؟ ایک وقت میں تو ایک ہوگا نا. اب وہ جو مسلمان تو ہے نا، تو وہ رمضان میں تمہارا روزہ رکھے گا کہ اپنا رکھے گا؟ اگر تم رکھوا رہے ہو تو پھر اس کا کہاں گیا؟ تو کوئی بھی شخص اپنا چھوڑ کے تمہارا رکھے، یہ جائز ہی نہیں. تو تم اپنا روزہ نہیں کسی کو رکھواؤ گے، تم نے اپنے روزے کا کیا دینا ہے؟ فدیہ دینا ہے. ہاں، وہ غریب آدمی، وہ مسکین آدمی اپنا روزہ رکھے گا، لیکن تمہیں اس کا فدیہ دینے کا ثواب مل جائے گا. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کو ایک آدمی بیمار نے اپنے روزوں کا فدیہ دیا، اس نے رکھ لیا. تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی غربت کو دیکھ کر اس کو پیسے دے دے یا فدیہ دے دے یا کھانا دے دے تو وہ دوسرے کا بھی لے سکتا ہے، تیسرے آدمی سے بھی لے سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک غریب ہے وہ صرف ایک کا فدیہ لے اور دوسرے کا نہ لے، کیونکہ میں تے اودے روزے رکھن دیا، میں تیرے نہیں رکھ سکتا. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس نے روزے اپنے ہی رکھنے ہیں، وہ کسی کے روزے نہیں رکھے گا. صرف آپ کو اس کے ساتھ تعاون کی وجہ سے آپ کو اپنے روزے کا ثواب مل جائے گا. تو ایک غریب کے ساتھ 2 بندے بھی تعاون کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. بہرحال روزہ رکھنا فرض ہے. بعض صحت مند صحیح سالم بندے صرف اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ میں نے مزدوری کرنی ہے، میں نے کام کاج کرنا ہے، میں نے کمانا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے. غلط ہے. یہ بات یاد رکھیں، جو شخص صحت مند روزہ نہیں رکھتا نا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا مجرم کہ قیامت تک اس کو سزا ملے گی اور قیامت کے بعد بھی سزا ملے گی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، آپ کو خواب آیا، اور انبیاء کا خواب حق ہوتا ہے. انبیاء کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. جس طرح بیداری کی حالت میں فرشتے آپ کے پاس آ کر وحی کیا کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام، اسی طرح خواب بھی اللہ کی طرف سے دکھایا جاتا تھا. آپ کا کوئی خواب فضول نہیں ہوتا تھا. ہمارے خوابوں کی 3 قسمیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک ہمارے معدے کی خرابی کی وجہ سے. 3 طرح کے خواب ہیں. لیکن پیغمبر علیہ السلام کا خواب صرف ایک، اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا، میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے لے کر ایک بہت کھلے میدان میں چلے گئے. ہم دور گئے تو وہاں ایک پہاڑ تھا. پہاڑ کی 2 قسمیں ہوتی، ایک اس طرح ترچھا ہوتا ہے، لمبائی میں ہوتا ہے، اور ایک بالکل سیدھا ہوتا ہے. جو ذرا لمبائی میں ہو اس پر چڑھنا آسان ہے، لیکن جو بالکل سیدھا ہو اس پر چڑھنا مشکل ہے. اور بہت بلند کہ اس کی چوٹی کی طرف دیکھے تو پگڑی گر جائے، اتنا بلند. اور وہ 2 افراد مجھے کہنے لگے اسعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے. میں نے کہا لا استطیع، میں تو نہیں چڑھ سکتا. اب دیکھیں، پیغمبر علیہ السلام مکے کے رہائشی اور آپ پہاڑوں کی سرزمین میں رہنے والے. عام آدمی پہاڑ پہ نہیں چڑھتا، لیکن جو پہاڑوں میں رہتا ہے وہ بڑی تیزی سے چڑھ جاتا ہے. لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں لا استطیع، میں نہیں چڑھ سکتا کیونکہ یہ بالکل سیدھا ہے. انہوں نے کہا ہم تیری مدد کرتے ہیں، تجھے چڑھنا پڑے گا. ایک فرشتے نے دائیں بازو سے پکڑ لیا، دوسرے نے بائیں سے پکڑ لیا، اور مجھے لے کر چڑھتے گئے. جب میں اوپر چوٹی کے قریب پہنچا، سمعت فیہا اہواء اہل النار، مجھے وہاں لوگوں کے چیخنے کی آواز آئی، چلانے کی آواز آئی، زوردار رونے کی آواز آئی. میں نے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون، یہاں کون؟ انہوں نے کہا ذرا اوپر چڑھ کے آگے دیکھیے. میں اوپر چڑھا، میں نے آگے جا کر دیکھا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں، کچھ لوگ الٹے منہ لٹکائے گئے ہیں، ان کے پاؤں اوپر ہیں، ان کے چہرے نیچے ہیں. مشققۃ اشداقہم، اور ان کے رخساروں کو چیرا گیا ہے
اور ان کے منہ سے خون کے فوارے بہ رہے ہیں اور ان کی ٹانگوں کو اوپر کر کے باندھا گیا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں کھلے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل، اے میکائیل علیہم السلام، یہ کون ہے؟ فرمایا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلتہ، یہ آپ کی امت کے وہ بدقسمت ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ آج رات کی ڈیوٹی کر لو، تھوڑا کھا لو، اچھے لباس کو چھوڑ دو، اگر غربت بھی ہے پرانے لباس میں عید کا خطبہ سن سکتے ہو، یقین جانو تھوڑی کھا کر بھی گزارا کر سکتے ہو۔ حالات خراب ہوئے، اللہ پورے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اب بھی تو گزارا ہو رہا ہے نا، دکانیں بند ہوئی تو کوئی مرا تو نہیں ہے نا، اگر جلدی بند ہو جاتی ہے تو کوئی اس وجہ سے مرا تو نہیں ہے نا، گزارا تو ہوتا ہے نا۔ اس مہینے میں تھوڑا کام کر لو، یہ بہانہ قیامت کے روز نہیں چلے گا کہ میں مزدوری کر رہا تھا، میں محنت کر رہا تھا، میں مشقت کر رہا تھا۔ کعبے کے رب کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اتنی غربت کا عالم کہ بسا اوقات اما جان فرماتی ہیں میرے آقا کے گھر میں دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجوریں کھا کر ہی گزارا کر لیے کرتے تھے، اور کبھی دودھ کا پیالہ مل جاتا تو پی کر گزارا کر لیتے۔ اس حالت میں بھی انہوں نے کبھی اسلام کو نہیں چھوڑا تھا۔ ہماری پیدائش کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اچھا لباس پہننا نہیں ہے، اچھے جوتے پہننا نہیں ہے، دنیا کا سٹیٹس نہیں ہے۔ قیامت کے روز یہ نہیں پوچھا جائے گا عید کو تیرا لباس نیا تھا کہ نہیں تھا، دنیا کے رنگ میں رنگا گیا کہ نہیں رنگا گیا۔ لیکن اگر آج صرف پیسے کمانے کی خاطر یا ویسے ہی سستی کرتے ہوئے روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کے، پھر قیامت تک، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اوندے منہ کر کے لٹکا دیا جائے گا، خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے، چیخو پکار آ رہی ہوگی، بار بار کہہ رہا ہوگا یا رب ایک مرتبہ مجھے موقع دے دے، آئندہ کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہاں عمر دی تھی، اس کے اندر جو کرنا چاہتا کر لیتا، اب تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ خدا را اپنی زندگی میں یہ طے کر لو کہ میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، کسی قیمت چھوڑنا نہیں۔ اگر چھوڑو گے تو دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی۔ پہلی بات روزہ رکھنا ہے، اگر رکھ لو گے تو پھر کیا ملے گا؟ یقین جانو اس قدر ثواب میں اضافہ ہوگا کہ انسان کا تصور بھی نہیں۔ ایک صحابی آئے، آ کر پوچھنے لگے اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاۃ وصمت رمضان فممن انا، اگر میری زندگی ایسے گزرے، اللہ کی توحید پہ کامل ایمان ہو، آپ کی رسالت پہ یقین ہو، 5 وقت کی نماز ادا کروں، اگر مال ہو تو زکوٰۃ ادا کروں، رمضان آئے تو روزے رکھوں، ایسے کرتے کرتے میری موت آ جائے تو میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا پریشان مت ہو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اگر تیری زندگی اللہ کی توحید، میری رسالت، 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے کے ساتھ بسر ہوتی رہی، اسی طرح تو دنیا سے چلا گیا، قیامت کے دن جس صف کے اندر انبیاء، صدیقین، شہداء کھڑے ہوں گے، میں پیغمبر تمہیں ضمانت دیتا ہوں میرا رب تمہیں بھی ان کے ساتھ کھڑا کر کے جنت کا وارث بنا دے گا۔ قیامت کے روز صفیں ہوں گی، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء کی، یہ سارے نیک لوگ جہاں جمع ہوں گے، یہ روزہ رکھنے والا بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور مسند احمد کی ایک روایت تو بڑی عظیم روایت ہے، نبی علیہ السلام کے 2 صحابہ اکٹھے مسلمان ہوئے، دونوں دوست تھے، یار تھے، اکٹھے مسلمان ہوئے، اسلام چلتا رہا، ایمان چلتا رہا۔ ایک موقع آیا، دونوں میدان جہاد میں قتال کے لیے نکلے، کفار سے ٹکرانے کے لیے نکلے، ایک کو اللہ نے شہادت دے دی اور دوسرا غازی بن کے واپس آیا۔ اب عظیم مرتبہ کس کا ہے؟ شہید کا۔
شہید ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، ادھر سے نکلا زمین پہ نہیں گرا، کتنا فاصلہ ہوگا؟ چند سیکنڈ کا۔ میرے اللہ اس کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا محل دکھا دیتے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے، قبر کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوتا ہے، قیامت کے دن خود تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ 70 افراد، سوچنے کی بات ہے، 70 بندے اپنے خاندان کے جن کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا تھا، لیکن مسلمان تھے، توحید والے تھے، وہ 70 کے 70 کی بخشش کروا کے جنت میں لے جائے۔ اللہ اکبر، 70 بندے بڑے بڑے گناہگار، لیکن شہید کو میرے رب کہیں گے تو نے اپنی جان میرے دین کے راستے میں قربان کی، 70 بندے یہ جانے تو جہنم میں تھے، تیری وجہ سے میں ان کو معاف کر رہا ہوں، تو بتا کون کون لے کے جائے گا؟ کیا مقام ہو۔ اور جنت کے اندر 100 درجہ محل، ایسی بلڈنگ ہوگی جس کے 100 پورشن ہوں گے، 100 منزلہ محل، اور ایک منزل کا فاصلہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، 2 منزلوں کے درمیانی فاصلہ آسمان سے لے کر زمین تک کا ہوگا۔ اس فاصلے کو 2 4 6 50 60 70 80 زمین سے لے کر آسمان کو 100 مرتبہ کر لو، اتنا اونچا محل شہید کو ملے گا۔ 72 حوروں سے اللہ نکاح کرائے، کوئی چھوٹا مقام ہے؟ نہیں۔ ایک شہید ہوا اور ایک زندہ رہا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرا دوست 1 سال کے بعد تبھی موت اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ اب ایک صحابی کو خواب آیا، مسند احمد کی روایت سنن ابن ماجہ میں موجود۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ دونوں دوست نظر آئے اور دونوں ہی جنت میں، دونوں دوست نظر آئے، دونوں ہی جنت میں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ شہید کا درجہ نیچے ہے اور دوسرا اس سے اوپر ہے۔ حیران ہوا، ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ شہید سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں۔ 100 منزلہ محل، 70 افراد کی بخشش، قبر کے عذاب سے محفوظ، 72 حوروں سے نکاح، جنت کا دیدار، مرنے کے فوراً بعد ابھی قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا، جنت نظر آ جائے گی۔ لیکن کیا ہوا کہ شہید کا درجہ چھوٹا ہے اور دوسرے کا اوپر ہے۔ گھبرا کے اٹھا، صبح ہوئی، نبوت کے دربار میں پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھی، آپ کے پاس بیٹھے، کہتے آقا ایک خواب دیکھا ہے اور عجیب دیکھا ہے۔ آپ نے سارا خواب سنا تو آپ نے فرمایا تو نے صحیح دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، وہ شہید اور یہ عام فوت ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تھا؟ فرمایا مجھے یہ بتا، جب وہ شہید ہوا اس کی نیکیوں کا دروازہ بند ہو گیا، یہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا، اس نے بھی اسلام تو اکٹھا قبول کیا تھا نا، نیکیاں تو برابر چلتی آ رہی تھی۔ وہ شہید ہوا، یہ غازی ہوا، اس کی نیکیاں ختم ہوئی، اس کی جاری رہی۔ اس 1 سال میں اس نے 2 بڑے عمل کیے، نمازیں پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے۔ فرماتے آقا ہاں یہ تو کام کیا۔ فرمایا اللہ کی قسم، اس کے روزے اور نماز کی وجہ سے اللہ نے اس کے درجات کو اس سے بھی بلند کر دیا تھا، اس سے بھی بلند کر دیا۔ یعنی اگر انسان کو 1 رمضان مل جائے، 1 سال کی مہلت مل جائے، انسان کے درجات میں کتنا اضافہ ہوگا۔ اور اگر انسان کو یہ بہاریں بار بار ملتی رہیں تو انسان وہ کس قدر عظیم بن سکتا ہے۔ اگر یہ نیک اعمال کرے، اس کی نمازیں اور روزے قبول ہو جائیں، اس کی قسمت کے کیا کہنے جس کو یہ ماہ رمضان میسر آ جائے۔ یہ روزے انسان کے درجات بہت بلند کرتے، لیکن صرف روزے نہیں، صرف روزے نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آپ کے بڑے عظیم صحابی تھے معاذ رضی اللہ عنہ، ساری دنیا آج بھی یہ کہتی ہے آقا ہمیں آپ سے پیار ہے، کہتے ہیں نا، کوئی سچا کہتا ہے کوئی جھوٹا، لیکن قربان جاؤں ایک ایسی شخصیت تھی، میرے آقا کی زبان ہلی
فرمایا اللہ کی قسم اے معاذ میں پیغمبر کو تیرے سے پیار ہے۔ آپ نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا تھا واللہ انی لاحبک فی اللہ یا معاذ، اے معاذ کعبے کے رب کی قسم میں محمد بھی اللہ کی خاطر تیرے ساتھ بڑا ہی پیار کرتا ہوں، تیرا ایمان مجھے بڑا پسند ہے۔ معاذ کی عظمت ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، وہاں دین کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ نے کیا کہا وہاں جائے گا سب سے پہلے کیا ہے، ان کو سب سے پہلے جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دے اور میری رسالت کا پیغام دے۔ اگر وہ اللہ کی توحید اور میری رسالت کو مانے تو اس کے بعد ان کو 5 نمازوں کا حکم دے دے۔ کیا مطلب؟ اگر وہ اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کر لے تو اس کے بعد ان کو بتانا کہ اللہ نے ہر مسلمان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی، اور اگر وہ نہ کریں تو پھر اگلی بات بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ 5 نمازوں کا اقرار کر لیں، اور صحیح بخاری میں ہے فَإِن صَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اگر وہ 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے بعد ان کو بتانا کہ اللہ نے سال بعد ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اس کا مطلب اگر وہ 5 نمازیں ادا نہ کریں ان کو اگلا دین بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو روزے تو بعد میں آتے، روزے تو سال کے بعد آتے، اور یہ اگلی قسم ہے۔ اگر کوئی شخص 5 نمازیں ادا نہیں کرتا تو پھر یاد رکھنا چاہیے اس آدمی کے لیے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ شخص 5 نمازیں ادا نہیں کرے گا روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں قاری صاحب بات یہ ہے روزہ تو ہم رکھ سکتے ہیں لیکن نمازیں صبح اور شام کی بات، یا پھر قاری صاحب بات یہ ہے مجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ یقین جانیے جو شخص روزہ رکھ کے 5 نمازیں نہیں پڑھتا اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، صدقات و خیرات بعد میں ہے۔ آج بڑی سخاوت کرتے ہیں، بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر نمازیں 5 نہیں تو پھر یہ ساری عبادتیں فضول ہیں۔ 5 نمازیں ادا کر کے روزہ رکھنا یہ ضروری ہے، اور ان سے پہلے توحید اور رسالت پہ مضبوط ہونا یہ ضروری ہے۔ جب تک توحید نہیں کوئی عبادت قبول نہیں، اور جب تک رسالت پہ صحیح ایمان نہیں کوئی عبادت نہیں، اور اگر 5 نمازیں نہیں تو پھر بھی روزے کا فائدہ نہیں۔ 5 نمازیں ضروری ہیں اور اس کے ساتھ روزہ ہے۔ اب جب 5 نمازیں اور روزہ ہو گیا اس کے ساتھ اب اضافی کام ہے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت یہ ضروری ہے۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان میں اتارا گیا، لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ عام دنوں میں بھی قرآن بڑا پڑھتے تھے، اور آپ جانتے ہیں رمضان میں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اسپیشل اترتے تھے، ہر روز آتے تھے۔ کس لیے آتے تھے؟ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے، ایک سپارہ سنتے اور ایک پارہ سناتے۔ کانا جبرائیل علیہ السلام یدارسہ القرآن، پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہر رمضان، ہر روز میرے نبی علیہ السلام کے پاس زمین پہ آتے، آقا کو ایک سپارہ قرآن کا سناتے، اور میرے نبی علیہ السلام جبریل سے سنتے، اور اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام پورا سپارہ جبرائیل کو سناتے اور جبرائیل علیہ السلام سنتے، اور یہ زندگی کا معمول رہا۔ اور پھر آخری سال، جس سال کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے، صحیح بخاری میں روایت ہے اس سال جبرائیل علیہ السلام نے 2 سپارے سنائے اور نبی علیہ السلام نے 2 سپارے سنائے، یعنی دونوں نے دور کر کے 2 قرآن ختم کیے تھے۔
یہ قرآن کو پڑھنا رمضان میں خصوصی میرے نبی علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للاب، قیامت کا دن میدان محشر ساری دنیا جمع، ایک انسان، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا دل بڑا چھوٹا ہے، ڈرنے والا ہے۔ بڑا آدمی آ جائے نا، سپاہی بڑا آ جائے تو اس کا دل ڈرنے لگ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کا روب کتنا ہوگا؟ جب حساب کتاب شروع نہیں ہوا نا، تو دنیا کس کے پاس جائے گی؟ آدم علیہ السلام۔ اے آدم علیہ السلام، آپ اللہ سے کہہ دیں کہ وہ حساب کتاب شروع کروا دیں۔ آدم علیہ السلام کیا جواب دیں؟ ان ربی قد غضب اليوم لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ ابدا۔ آج میرے رب کو اتنا غصہ ہے کہ کبھی اتنا غصہ آیا ہی نہیں۔ میں اللہ کے سامنے جا کے سفارش نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کی زبان ایک جملہ کہے گی، آج ہمارے رب کو اتنا غصہ ہے کہ اس سے پہلے بڑے بڑے عذاب آئے، بڑی بڑی تباہیاں ہوئیں، بڑی بڑی قومیں ہلاک ہوئیں، لیکن میرے رب کا غصہ کبھی اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے، اور کبھی اس کا اتنا زیادہ ہوگا بھی نہیں جتنا آج ہے۔ انبیاء بھی اللہ کے سامنے جانے سے ڈریں گے، تو عام انسان کیسے جائے گا؟ اور کیا کرتوت ہے ہمارے پلے، اور ہم کس چہرے کے ساتھ جائیں گے؟ لیکن خوش قسمت ہے وہ جس نے روزے بھی رکھے، قرآن بھی پڑھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آواز تو پڑے گی سبھی کو، جانا تو پڑے گا، کوئی وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی وہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ جب نام لے کر آواز پڑے گی، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہاں پہنچے گا۔ ابھی یہ گردن جھکی ہے، جسم کانپ رہا ہے، دل ڈر رہا ہے، آنکھیں اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، ابھی یہ بولے گا ہی نہیں، ابھی یہ بولے گا نہیں۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ سامنے اللہ کے پاس آ کر اس بندے کی سفارش شروع کر دیں۔ سفارش کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں۔ بس اوقات انسان کہہ دیتا ہے ہاں جی اس کے ساتھ نرمی کر لینا، آسانی کر لینا، ایک مرتبہ کہہ دیا اور بات ختم۔ اور بس اوقات انسان بار بار اصرار کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد فیتحاجان عن صاحبہما، میرے اللہ کے سامنے روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ کیا کہے گا؟ یا رب منعتہ من الطعام والشراب، اے رب میں نے سارا دن اس کو کھانے سے روکا، پینے سے روکا، بھوک لگی تھی، پیاس ستاتی تھی، دل کے اندر بار بار یہ بات آتی تھی کھانا کھا لے، پانی پی لے، اسلام میں اتنی سختی نہیں، دین میں اتنی سختی نہیں، رب معاف کر دے گا، لیکن میں نے اس کو کھانے سے روکا، پینے سے روکا، اور سارا دن یہ کھانے پینے سے رکا رہا۔ اور قرآن کہے گا منعتہ من النوم، یا رب دن کا تھکا تھا، عشاء کا وقت تھا، تراویح کا انتظام ہوا، یہ وہاں کھڑا تھا، ٹانگوں میں ثقاوت بھی تھی، دل کے اندر احرام کی سوچ بھی تھی، آنکھوں کے اندر نیند بھی آ رہی تھی، لیکن یہ میں نے منعتہ من النوم، میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا۔ یہ قرآن سن رہا تھا، یہ قرآن سنا رہا تھا، یہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ قرآن پڑھا رہا تھا۔ دونوں جب سفارش کریں گے فیتحاجان، پھر میرے اللہ سے اصرار کریں گے، بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے، حتیٰ کہ اللہ سے جھگڑا کر کے میرے رب کو منا کر چھوڑیں گے، اور میرے رب کہیں گے جاؤ تمہاری سفارش کی وجہ سے میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ دونوں اللہ سے اصرار کر کے بھی بندے کی بخشش کروا لیں گے۔ لیکن آج قرآن کے وقت قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ کیا ٹائم ہے؟ اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، میرے سمیت ہم سب ایسے، اٹھنے کے فوراً بعد سب سے پہلا ہاتھ کدھر جاتا ہے؟ موبائل کی طرف۔ سچ کا تکیے کے پاس اٹھنے کے فوراً بعد فوراً ہاتھ موبائل کی طرف ہے، ابھی بستر پر ہی بیٹھا ہے، اب دیکھ رہا ہے کہ رات کو کس کس کا میسج آیا تھا، کس کس کا پیغام آیا تھا،
فیس بک کھول لی، واٹس ایپ کھول لیا، یوٹیوب کھول لی، دوسری چیزیں کھول لی، اب سب کو پڑھ رہا ہے دنیا کے میسج۔ افسوس ہے کہ تجھے اٹھنے کے بعد جو اللہ کا میسج تھا وہ پڑھنا چاہیے تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا اور آخری کام کیا کیا کرتے تھے؟ آقا جب بیدار ہوتے، ابھی بستر پہ بیٹھے ہوتے، آنکھیں ملتے اور آقا کی زبان سے سورت آل عمران کا آخری رکوع پورے کا پورا آقا اپنے بستر پہ تلاوت کرنے کے بعد اپنے بستر سے اٹھا کرتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پہ جاتے، بیٹھ جاتے، سورت الاخلاص، قل هو اللہ احد، سورت الفلق، سورت الناس، یہ تینوں سورتیں پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک مارا کرتے۔ آج سورت بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرتے۔ میرے نبی علیہ السلام رات کو سونے کے وقت بھی آخری باتیں اللہ کا کلام، اٹھنے کے بعد بھی سب سے پہلی باتیں اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے۔ مسلمان کو چاہیے تھا رات کو سوتے وقت بھی قرآن کے ساتھ اختتام کرتا، اٹھتے ہوئے قرآن سے آغاز کرتا، لیکن افسوس سے سبھی جانتے ہیں ہم اس وقت تک رات کو سوتے نہیں جب تک لیٹ کے کوئی آدھا گھنٹہ موبائل دیکھ لیتے۔ سبھی کا یہ حال ہے، رات کو جب تک موبائل کو آخر میں استعمال نہیں کرنا، نہیں آنی، رات کو سارے میسج پڑھ کے سونا۔ اور قرآنی آیات گئی، دن کے وقت بھی قرآن گیا، اور جو وقت تھوڑا سا فارغ ملتا ہے نا اس وقت بھی یہ موبائل۔ اور آج یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے فارغ وقت کو اس طرح ضائع کرتے۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ کہتا بس روزہ لگ رہا تھا، وقت گزارنا تھا تو میں گیم کھیلنے لگ پڑا۔ گیمیں کھیلنا شروع کر دیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں، آج کل ویسے تھوڑا سا سکون ہوا ہے، وہ پچھلے رمضان تو اتنا بیڑا غرق ہوا کہ سب لوگوں نے، اکثریت نے روزے رکھ کے وہ ارطغرل ڈرامہ ہی دیکھا، ڈرامہ دیکھا، روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن اور ساری رات یہی کام چل رہا ہے۔ خدا را اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ ایک گھنٹہ، ایک منٹ اور 2-3 سیکنڈ، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات کے لیے کافی۔ سبحان اللہ 1 سیکنڈ لگا، 2 سیکنڈ لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی آپ کے سیکنڈ بھی قیمتی ہیں۔ اور قرآن، اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اس کے ساتھ محبت کرو، اس کی تلاوت کرو۔ قیامت کے دن یہ قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا، اور قیامت کے دن یہ قرآن تمہارے حق میں اللہ سے جھگڑا کر کے اس کو منا لے گا۔ جیسے ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ اصرار کر کے ایک وقت آتا ہے اپنے والدین کو منا ہی لیتا ہے۔ یقین جانیے قیامت کے دن جب تم پریشان ہوگے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر پانی ہو رہے ہوگے، اور ساری زندگی کی ریل تمہارے سامنے چل رہی ہوگی، اس وقت تمہیں ابھی بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ روزہ اور قرآن جا کر میرے رب سے اصرار کر کے تمہیں معاف کروا لیں گے۔ یہ قرآن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دیا کرتے تھے۔ اور میں نے تو پڑھا ہے ائمہ محدثین، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، جب رمضان آتا نا عام دنوں میں حدیث پڑھایا کرتے تھے اور ہزاروں طالب علموں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن رمضان میں حدیث کی مجلس بھی ختم کر دیتے تھے۔ کیا کرنا ہے؟ بس قرآن ہی پڑھنا ہے، صرف قرآن ہی پڑھنا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے، وہ ایک رمضان میں 41 مرتبہ قرآن ختم کر دیا کرتے۔ کیسے؟ سارے دن میں ایک قرآن پڑھ لیتے تھے، سارے دن میں ایک قرآن پڑھ لیتے تھے، اور رات کو 10 سپارے پڑھا کرتے تھے تراویح کے اندر، یعنی تہجد کے اندر۔ تراویح تہجد ایک ہی چیز، اور نمازوں کے اندر بھی 1 سپارہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں بسا اوقات یہ سوال آتا تھا کہ 3 دن سے پہلے تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے یہ جواب محدثین نے دیا ہے کہ جس حدیث میں 3
کا لفظ آیا ہے وہ 3 دنوں کا نہیں ہے، 3 راتوں کا ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ 3 راتوں میں 10 سپارے پڑھ کے ختم کرتے، تو 10 قرآن وہ راتوں میں ختم کیا کرتے تھے، اور 1 قرآن نمازوں میں ختم کیا کرتے تھے، اور روزانہ 1 قرآن پڑھ کے 41 مرتبہ قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ ہم سے کم از کم اتنا مطالبہ تو ہے کہ 1 قرآن تو ختم کریں، 1 مرتبہ تو قرآن پڑھ لیں، ایک سپارہ تو کم از کم پڑھ لیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کے ساتھ تعلق نہ جوڑا تو جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیوں سے محروم، وہاں اس طرح انسان اپنے آپ کو قرآن سے دور کر کے قیامت کی سفارش سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی لازم ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ہماری اکثریت الحمدللہ اللہ کی رحمت سے رمضان میں زکوٰۃ دیتے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ جب سال ہوا زکوٰۃ فرض ہو گئی، ہاں رمضان میں بھی دے سکتی ہیں، رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ اس قدر صدقہ کرتے، اشد من الریح المرسلہ، ہوا ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹے چھوٹے سوراخ سے بھی گزر جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا صدقہ رمضان کے مہینے میں تیز ہوا اور آندھی سے بھی زیادہ تیز ہوتا تھا، یعنی ہر جگہ پہنچتا، ہر علاقے میں پہنچتا، ہر غریب تک پہنچتا، ہر فقیر تک پہنچتا، ہر بیوہ تک پہنچتا، ہر انسان تک میرے نبی علیہ السلام کا صدقہ پہنچتا رمضان کے مہینے میں۔ کیا وہ زکوٰۃ ہوتی تھی؟ نہیں، آپ نے تو کبھی زکوٰۃ دی نہیں، نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال جمع رہنے کے بعد، آپ نے کبھی جمع ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی سال تک جمع ہی نہیں کیا، تو زکوٰۃ کیسے دینی؟ تو پھر آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف زکوٰۃ نہیں، رمضان میں عمومی صدقے کا بھی خیال رکھنا، عام صدقے کا بھی خیال رکھیں۔ اور ہاں، زکوٰۃ یا عام صدقہ یا کوئی بھی نیکی رمضان میں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، جتنا اخلاص، جتنی سچی نیت، جتنی محنت اور مشقت ہے اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے حج کا ارادہ کیا، ایک صحابیہ نے بھی حج کا ارادہ کیا لیکن حج پر نہیں گئی۔ آپ نے حج سے واپس آ کر کہا کہ تم نے تو ارادہ کیا تھا حج کا اور گئی نہیں۔ کہنے لگے ہمارے گھر میں 2 اونٹ تھے، ایک میرا خامند لے گیا اور ایک اونٹ پر ہم دور سے پانی لا کر اپنے گھر کا انتظام کرتے تھے، سواری نہیں تھی اس وجہ سے نہیں جا سکی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیرا یہ حج رہ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، جب رمضان آئے گا نا تو رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ کر لینا۔ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَّ، رمضان کا ایک عمرہ صرف حج کے برابر نہیں، رمضان کا عمرہ میں پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی رمضان کا عمرہ حج کے نہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کا جتنا ثواب ہے رمضان کے عمرے کا اتنا ثواب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں زیادہ برستی، اس وجہ سے رمضان میں تراویح کا اہتمام خصوصی ہو۔ تہجد تو پورا سال ہے، تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ الوتر، ایک ہی چیز کے سارے نام، سب ایک ہے۔ تہجد و تراویح میں فرق نہیں ہے، قیام اللیل، صلاۃ اللیل میں فرق نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ بس پہلے حصے میں پڑھ لیا جائے تو نام تراویح دے دیتے ہیں، پچھلے حصے میں پڑھا جائے تو تہجد ہے۔ لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا اکیلے پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر پچھلے پہر جماعت ہوتی ہے تو وہاں پڑھ لو، اگر پہلے عشاء کے بعد جماعت ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ بعض دوست احباب عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ میں تہجد کے وقت پڑھوں، جائز ہے لیکن ثواب کم ہو گیا۔ کیسے؟
صحیح ابو داود میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے حتیٰ ینصرف، حتیٰ کہ امام نے ختم کیا اس نے بھی ختم کیا، تراویح پڑھتے ہوئے گھنٹہ لگے، سوا گھنٹہ لگے، 1.5 گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگے، اس کے بعد جا کے سو گیا، آرام کیا، اپنے کام کیے، اپنی زندگی گزاری، جیسے بھی رہا، یہ انسان جب امام سے قیام شروع کرے اور امام کے ساتھ ہی ختم کرے، میرے اللہ اس کو پوری رات کی تہجد کا ثواب عطا کر دیتے، پوری رات کے قیام کا ثواب ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں کا قیام کر لیا، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، تیرے اتنے گناہ آسمان کی کناروں تک پہنچ گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں رمضان کی راتوں کا جس نے قیام کر لیا، میرے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور خصوصاً ان 5 راتوں کا خیال رکھنا، وہ 5 راتیں کبھی تم سے مس نہ ہوں۔ ہاں، دنیا داری کے اعتبار سے، دکانداری کے اعتبار سے بہت سارے لوگ ان راتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت شاپنگ زیادہ ہوتی، کچھ کی تو مجبوری ہوتی ہے، وہ دکان بیچارہ ڈال کے بیٹھا ہے، اس نے کمانا ہے۔ ہماری یہ کیفیت ہے کہ رمضان سے پہلے شاپنگ نہیں کرتے، آخری راتوں میں جا کر شاپنگ کرنا یہ معمول بن چکا ہے۔ خدا رہا، ہاں ٹھیک ہے، لباس اچھا ہونا چاہیے، جوتے اچھے ہونے چاہیے، ضروریات ہے، لے لیں، لیکن کوشش کریں رمضان سے پہلے لے لیں۔ رمضان کی آخری راتوں کو ضائع مت کریں، برباد مت کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ جس شخص نے رمضان میں لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، جس نے اس رات کا قیام کر لیا، 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں خصوصی قیام، جس نے اس رات کا قیام کر لیا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور تراویح پڑھی، چاہے اس کے بعد سویا یا بیدار رہا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ایمان کی حالت میں، شرک نہیں، منافقت نہیں، یہ 2 باتیں، شرک نہیں، منافقت نہیں، اور ثواب کی نیت سے، ریاکاری نہیں، پیسہ مقصود نہیں، غفر له ما تقدم من ذنبی، تیری زندگی کے کروڑوں گناہ بھی ہو، میرے رب اس رات کی برکت کی وجہ سے اور اس رات کے قیام کی وجہ سے تیرے سارے گناہ معاف کر دیں، سارے گناہ۔ یہ سارے کام میں نے آپ کو بتائے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صدقہ کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اذکار کرنے، یہ سارے کام، لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام ہے۔ بسا اوقات انسان یہ ساری نیکیاں کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، عقیدہ توحید ہے، اللہ کا شکر ہے، رسالت پہ ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے، 5 وقت کا نمازی ہوں، اللہ کا شکر ہے، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، اللہ کا شکر ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اذکار بھی میرے جاری رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ساری باتوں پہ اللہ کا شکر ہے، لیکن بسا اوقات شیطان ایک ایسا عمل کرواتا ہے کہ یہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، ساری عبادت ضائع ہو جاتی۔ وہ کیا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ وہ بس بھائی کو بھائی سے ناراض کر کے، چچا سے، تایا سے، ماموں سے، پھپھو سے، رشتہ دار سے، بس کس وجہ سے؟ اس نے رشتہ نہیں دیا، میں نے اس سے رشتہ مانگا، اس نے رشتہ لیا نہیں، اس نے دیا نہیں، میری غمی پہ آیا نہیں، میری خوشی پہ آیا نہیں، یہ ہے وہ، بس یہ بات لڑائی ہے۔ اور سالوں سال گزر چکے اور بسا اوقات یہ ناک نیچے نہیں آتا، اور بسا اوقات میں ختم نہیں ہوتی، ہو جائے گی ختم، تھوڑی دیر ہی ہے۔ جا کے ذرا پرانی قبر کھود کے دیکھو، کسی کا ناک نظر ہی نہیں آتا ہے، آتا ہے نظر ناک؟ نہیں محسوس ہوتا، ختم ہو جائے گی میں۔ جس وقت آنکھیں بند ہوں گی تیری قمیض بھی پھاڑ کے اتاری جائے گی، ویسے اترے گی بھی نہیں، ختم ہو جائے گی میں تیری۔ آج یہ بہت بڑی بربادی ہے کہ ساری نیکیاں کر رہے ہیں، وہ بھی اسی مسجد کا نمازی، وہ بھی اسی مسجد کا نمازی، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں، ایک دوسرے سے سلام لینا گوارا نہیں،
ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا گوارا نہیں بس، اور بڑے کھلے منہ سے سینہ تان کے کہتے ہیں اسی تے مرن جین ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بربادی ہے۔ ہر سوموار اور جمعرات کو یہ نیکیاں اور گناہ کرامن کاتبین لکھنے والے ہر سوموار اور جمعرات کو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کی نیکیاں، ہر ایک کے گناہ پیش کیے جاتے ہیں۔ چند نیکیاں ہوں، ہزاروں نیکیاں ہوں، چند گناہ ہوں، ہزاروں گناہ ہوں، سبھی اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک کے بارے میں فرشتے کہہ دیتے یا رب نیکیاں تو بڑی ہیں لیکن یہ مسلمان سے ناراض تھا۔ حدیث کے 2 الفاظ، انظروا حتی یصطلح، انظروا حتی یصطلح، 2 الفاظ، دیکھتے رہنا، اگر صلح کرے تو واپس لے آنا، مہلت دے دو 3 دن تک، اگر صلح کر لے تو آئندہ اس کا رجسٹر میرے سامنے پیش کیا جائے، اگر صلح نہ کرے اے فرشتو اس کے نامہ اعمال کو میرے تک لانے کی ضرورت ہی نہیں، بس بات ختم۔ 5 نمازیں، تہجد بھی، اشراق بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، عبادت بھی، تلاوت بھی، ساری نیکیاں اس رجسٹر میں موجود ہیں، لیکن میرے رب کہتے ہیں اس کا رجسٹر میرے پاس لانے کی ضرورت ہی نہیں، بس لے جاؤ۔ کیوں؟ یہ مسلمان سے ناراض ہے۔ خدا را رمضان کی آمد ہے، اپنے گرد و نواح میں دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، ناراضگی ہے تو خود معاف کر، معافی مانگ لو۔ ارے اس وجہ سے کہ تم اپنی نیکیاں بچانا چاہتے، تمہیں معافی مانگنی بھی پڑے تو مانگ لو۔ کیوں؟ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، میں نے اپنے رمضان کو سنوارنا ہے، میں نے اپنی نمازوں کو سنوارنا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے رجسٹر کو پیش کروانا ہے، میں نے جنت لینی ہے۔ دنیا میں دونوں طرح کی ہے، ہر کوئی آ کے یہی کہتا ہے قاری صاحب جی انہوں نے ساڑھے تے ظلم بڑا کیتا ہے، انہوں نے میرے تے زیادتی بڑی کی تھی، انہوں نے میری زمین میری وراثت ساری کھا لی۔ مان لیا یار تم 100% سچے، یہی ہو سکتا ہے، اس سے آگے تو کوئی نہیں۔ 100% تم مظلوم ہو، 100% تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن پھر بھی تم معاف کر لو جی، اے کی گل ہے، یہی تو بات ہے۔ آج معاف کرو گے تیرا فائدہ ہے۔ مثال تو اچھی نہیں ہے لیکن دنیا میں چل رہا ہے، اپنے مقصد کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا، دنیا اپنے مقصد کے لیے کیا کیا نہیں کرتی، اور تمہارا مقصد بھی تو جنت ہے نا۔ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث سنو، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے جو شخص حق پر ہوتے ہوئے، سچ پر ہوتے ہوئے، مظلوم ہوتے ہوئے جو شخص لڑائی کو چھوڑ دے، ہاں اس نے تیرے اوپر تہمت لگائی، تیرے اوپر ظلم کیا، تو سچا ہے وہ جھوٹا ہے، تو مظلوم ہے وہ ظالم ہے، تیرے ساتھ ناانصافی ہوئی، سب کچھ سچ ہے، پھر بھی اگر تو اس کو کہے جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی خاطر معاف کیا، فرمایا آ جانا قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کے اندر ایک محل لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جب تمہیں جنت مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ جنت کوئی معمولی نہیں ہے۔ تیرے پیسے کتنے کھائے ہوں گے؟ لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ، 10 کروڑ روپیہ، کیا کھایا ہوگا؟ فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، روپیہ پیسہ یورو ڈالر ہیرے جواہرات موتی لال سونا چاندی، سارا کچھ اکٹھا کر کے پوری دنیا کی زمین اور جو کچھ اس میں ہے لے کر آ جاؤ، جنت کا 1 گز کا ٹکڑا تم خرید نہیں سکتے، نہیں خرید سکتے، کیونکہ جنت اس سے قیمتی ہے، اعلیٰ ہے۔ لیکن اسی جنت میں ایسا محل، ہمیشہ کے محل، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی طاقت، پیغمبر علیہ السلام کا دیدار،
اللہ کا دیدار، سونے چاندی کے محلات، سونے چاندی کے برتن، سونے چاندی کے برتن، سونے چاندی کے پلنگ، سونے چاندی کی چیزیں، ہمیشہ کے کھانے، ہمیشہ کے پینے، ہمیشہ کی ناز و نعمت اور ہمیشہ کی زندگی لینا چاہتے ہو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج اس کو معاف کر دے، جنت تیری پکی ہے۔ جب جنت ملے گی تو جوانی ملے گی، جب جوانی ملے گی تو صحت ملے گی، جنت ملے گی، آقا کا دیدار ملے گا، جنت ملے گی، اللہ کا دیدار ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ کبھی تیری جوانی ختم نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ختم نہیں ہوگی، بیماری نہیں آئے گی، کھانا ختم نہیں ہوگا، بھوک نہیں آئے گی، پینا ختم نہیں ہوگا، پیاس نہیں لگے گی، ہمیشہ کی جنت چاہتے ہو، آسان طریقہ ہے، آج سچا ہونے کے باوجود معاف کر دے، جنت تیری ہے۔ اور معافی ہوتی اس وقت ہے جب سچا ہو، کبھی جھوٹا بھی معافی دیتا ہے، جھوٹا آدمی کیا معافی دے گا، وہ تو معافی مانگے گا۔ تو خدا را یہ رمضان کا موسم آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی ایمان والی زندگی دے، جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں نہیں موجود، اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ان تمام نیکیوں کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صلح کریں، صفائی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں ختم کر کے اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب